السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ جب میں نے قرآن کریم میں تسبیح کے ذکر کو تلاش کیا تو میں نے حیرت انگیز چیزیں دریافت کی۔ میں نے پایا کہ تسبیح تقدیر کو بدل سکتی ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ: بس اگر وہ یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی تسبیح میں فرمایا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ تسبیح وہ ذکر ہے جو پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ذکر ہے جو تمام مخلوقات کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے باہر آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو تسبیح کا حکم دیا۔ فخرج علی قومہ من المحراب فأوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ ترجمہ: تو وہ اپنی قوم کے پاس محراب سے نکل کر آئے اور انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنانے کی دعا کی تاکہ وہ دونوں مل کر زیادہ تسبیح کر سکیں۔ جنتیوں کا ذکر بھی تسبیح ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جنتیوں کی دعا ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی ملاقات کا کلمہ تحفہ ہوگا، یعنی سلام۔ یہ فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بے شک تسبیح کا مقام بہت بلند ہے اور اس کا اثر بہت گہرے ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تقدیر کو تسبیح کی برکت سے بدل دیا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری کثرت سے تسبیح اور یاد کرتے ہیں۔ ایک آیت میرے سامنے آئی جس نے اس راز کو مجھ پر کھول دیا کہ کس طرح دن بھر کی تسبیح دل کی تسکین کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ ترجمہ: اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ غور کریں کہ اس آیت نے دن کو تقریباً تمام اوقات کو تسبیح میں شامل کر لیا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، رات کے اوقات میں اور دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ دن کا کون سا لمحہ باقی رہ گیا جس میں تسبیح کی ترغیب نہ دی گئی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ: ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ آیت ایک عظیم علاج کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سینے کی گھٹن اور بے چینی کا علاج تسبیح میں رکھا گیا ہے۔ کائنات تسبیح سے گونج رہی ہے۔ قرآن نے ہمیں حیرت انگیز حقیقت سے آگاہ کیا کہ ہم ایک ایسے جہاں میں رہ رہے ہیں جو تسبیح سے بھرا ہوا ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ تَسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ترجمہ: آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں سے ہے وہ سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ،
یعنی ہم جس جہاں میں رہ رہے ہیں وہ جہاں تسبیحوں سے گونج رہا ہے۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ جھرنے، یہ پانی، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اللہ نے اپنی پیاری مخلوق انسانوں سے بھی تسبیح کا حکم کیا ہے، اور یہ تسبیح سکون قلب بھی ہے۔ یعنی جب ہم یہ تسبیح کریں گے تو ہمارے دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کثرت سے تسبیح کرنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے ملا ہوگا۔ میں لے کے آؤں گی ایک اور نئی ویڈیو۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔